السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ تہجد۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کی دعا قبول کرتے ہیں، کسی کی جلدی اور کسی کی لیٹ۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک سنتے ہی نہیں ہیں، اللہ پاک ہر کسی کی دعا سنتے ہیں۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو، بات کرنی ہو، تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شرک کی حدود کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگو مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تہجد۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیرے میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ رات کے اندھیرے میں جب اللہ سے دعا مانگتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، تب سننے والا صرف رب ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، اور وہ دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک تمہیں اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ تہجد کو زندگی کا حصہ بنا لو۔ عروج، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ سے محبت کے ایسے رشتے بنا دیتی ہے جو شدید سانسوں کے ٹوٹنے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے اور دل بہت کمزور، اس کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو زندگی بنا لو، دنیا اپنے آپ تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے۔ روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم
بہت پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز یوں ہی تو نہیں اتنی لاڈلی، یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگتا ہے، کیونکہ اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تک تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عباداتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیار نہیں ہوتا، اور نہ تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس کی تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے، اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اس لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے، ہم اس سے مانگیں، انہیں باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تہجد، کسی نے کہا ہے کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا، کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے، کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا۔ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دے گا، تمہیں مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ تہجد کی نماز ادا کرو، اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ تہجد کی نماز میں وہ دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو کیسی لگی آپ سب کو آج کی ہماری ویڈیو؟ آپ سب سے گزارش ہے ہماری ویڈیو سے زیادہ آگے شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ ہم سب کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ شکریہ۔